اسی لیے ایک انسان کی عزت دوسرے انسان کے لیے حرام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ جیسے کعبے کی عزت لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے، جیسے کوئی کعبے کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، ویسے کعبے کی عزت کی طرح ایک مومن کی عزت دوسرے مومن پہ حرام کی جاتی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے سے مخاطب ہو کر کہا، اے کعبہ تو بڑا اہم ہے، تو بڑا قیمتی ہے، تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑی حرمت والا ہے، جو تیرا طواف کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، مگر اے کعبہ سن لے کہ تیری عزت سے بڑھ کر میرے ایمان والے امتی کی عزت ہے۔ اب بتائیں، اب آپ مجھے بتائیں، تھوڑا سا دھیان دیں، اب احترام انسانیت کا عنوان آپ سننے کے لیے آئیں، اب مجھے بتائیں کعبہ کدھر ہے؟ ہزاروں میل دور کے فاصلے پہ۔ کعبہ کدھر ہے؟ ہزاروں میل دور کے فاصلے پہ۔ شیرپور میں بیٹھ کے آپ کعبے کی طرف پیر کرتے ہو؟ بولو، نہیں کرتے۔ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہو؟ نہیں تھوکتے، نہیں کرتے نا، نہ پیر کرتے ہو نہ تھوکتے ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب کعبے کی طرف پیر لمبے نہیں کرتے اس کی عزت اور احترام کی وجہ سے، تو جب اس کعبے سے بھی زیادہ عزت والی ہستی مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اس سے پھر لڑتے کیوں ہو؟ اس کو گالی کیوں دیتے ہو؟ اگر وہ پڑوس میں رہے تو اس کو ستاتے کیوں ہو؟ کعبہ اتنی دور ہے، ادھر پیر لمبے نہیں کرتے، اور مومن پڑوس میں ہے، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی حرمت اور مومن کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی۔ دیکھو مومن کی حرمت کتنی ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں تھوڑی سی بات پتہ چل جائے، اس سے یہ غلطی ہوئی، مثال کے طور پہ اس نے چوری کی، یا اللہ نہ کرے معاذ اللہ رحم و کرم فرمائے اس نے بدکاری کی، اس نے کوئی گناہ کیا، اس نے کوئی برائی کی، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی برائی کا چرچا کرتے ہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، یعنی ان کا پورا دن، ان کا پورا وقت اس کی میں گزرتا ہے، وہ تو ایسا، وہ تو ویسا۔ اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہے تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کا بھی وقت ایسے ہی جاتا ہے، وہ تو ایسی، وہ تو ویسی، وہ فلانی یہ فلانی وہ۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مومن کی حرمت اور عزت کعبے سے بڑھ کر میرے آقا نے بیان فرمائی، اور ہمارا حال یہ کہ ہم دن بھر اس کی میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عیب پہ پردے ڈالے تو تم دوسروں کے عیب پہ پردے ڈالو۔ تم دوسروں کے عیب پہ پردے ڈالو گے تو اللہ تمہارے عیب پہ پردے ڈالے گا۔ زندگی میں یہ بات نکال دو، یہ برا، وہ برا، وہ برا، وہ برا، سوچو ایک مومن کی عزت کو کعبۃ اللہ سے بڑھ کر میرے آقا نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر میرے ایمان والے امتی کی حرمت ہے۔ اب اس کو نبھایا کتنا بزرگوں نے، کتنا نبھایا۔ تھوڑا سا عیب معلوم پڑے ہم بس پرچار کرنے لگتے ہیں، حالانکہ عیب پہ پردے معلوم بھی ہو جائے پردے ڈالو، بلکہ کسی میں عیب نہیں بھی ہوتا ہے تو ہم زبردستی اس پہ الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں۔ آؤ اپنے بزرگوں نے انسان کا کیسے احترام کیا، احترام آدمیت، احترام انسانیت۔ ہماری جماعت میں، اہل سنت و جماعت میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو دنیا حضرت حاتم اصم کے نام سے جانتی۔ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے عظیم برگزیدہ بندے تھے اللہ کے۔ حاتم اصم، ان کا اصل نام حاتم ہے، اور اصم عربی زبان میں کہتے ہیں بہرے کو جو سن نہ سکے۔ بہرا سمجھتے ہیں نا، بہرا جو کان سے سن نہیں سکتا اس کو بہرا کہتے ہیں۔ اب ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ حاتم اصم، حاتم بہرا۔ اب یہ حاتم اصم کا نام حاتم بہرا کیسے پڑا؟ یہ بہت فکری اور یہ بہت اہم اور ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ ہم بہت کچھ طرف چل رہے ہیں لیکن ایک انسان دوسرے انسان کا احترام نہیں کر رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی تعظیم نہیں کر رہا ہے، دلوں سے احترام نکل گیا۔ اب تو حال یہ ہے کہ باپ کی تعظیم بیٹا نہیں کرتا،
چچا کی تعظیم بھتیجا نہیں کرتا، ماموں کی تعظیم بھانجا نہیں کرتا، ماں کی تعظیم اولاد نہیں کرتی۔ حالانکہ ایک عام انسان اس کا کتنا احترام ہے، جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، نہ کوئی خون کا رشتہ ہے، نہ کوئی دور کا رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں، صرف انسان ہے وہ، اس کا احترام کتنا ہے۔ حضرت حاتم اصم، ان کا نام حاتم بہرہ کیسے پڑا؟ حالانکہ یہ بہرے نہیں تھے، اللہ نے ان کو کان دیے تھے، وہ سن سکتے تھے، لیکن بہرہ نام ان کا کیسے پڑا اور کب سے پڑا؟ تو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، چونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے، ولی تھے، بزرگ تھے، صوفی تھے، ان کے پاس ایک عورت، وہ بھی بوڑھی عورت، بڑھیا، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ ایک عورت کو ایک مسئلہ درپیش تھا، اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جب آئی تو چونکہ بڑھاپے میں آدمی کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جیسے جوانی میں طاقتور رہتے ہیں لیکن بڑھاپے میں کمزور ہو جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں پر کنٹرول کی کوشش کے باوجود بھی آدمی اس کو کنٹرول بڑھاپے میں نہیں کر پاتا۔ تو وہ بوڑھی عورت آئی اور آنے کے بعد حضرت حاتم سے مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس مسئلے میں آپ ہماری کیا رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وہ آئی اور بیٹھی، اور اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی، یعنی اس کو گیس کی خارج کرنا تھا، ہوا خارج کرنا تھا، پیٹ میں تکلیف ہو گئی تھی۔ اب اس نے سوچا اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے عالم، ان کے سامنے اگر ہوا خارج ہو گئی تو شرم آئے گی، ایک تو وہ عورت تھی، بوڑھی تھی، شرم آئے گی، تو اس نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن کنٹرول نہ کر سکی، اور اس کی ہوا نکلی اور زور سے نکل گئی۔ اب زور سے نکلی تو وہ شرما گئی، شرمندہ ہو گئی وہ۔ تو حضرت حاتم اصم نے اس عورت سے کہا کہ مائی، آپ جو بات کہنا چاہتی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا۔ اب نے بولا کیا بول رہی تو؟ اور زور سے بول۔ اس نے پھر زور سے بولا، کہا کیا کہہ رہی ہے؟ اور زور سے بول۔ اب اس کی شرمندگی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو بہرا ہے، جب یہ میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا تو یہ ہوا کی آواز کیسے سن پایا ہوگا؟ اور وہ کہتے رہے اور زور سے بول، اور زور سے بول، یعنی اس کو یقین ہو گیا کہ یہ تو بہرا، اس کو تو آواز نہیں آتی۔ اور آپ پھر اس کے بعد بہرے بن کر زندگی گزارنے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کو بہرا کہنا شروع کیا۔ حاتم تو اصم ہے، حاتم تو بہرا ہے، حاتم تو بہرا ہے۔ جاننے واننے والے قریبی مریدوں نے کہا حضرت ہم جانتے ہیں آپ بہرے نہیں ہیں، لیکن یہ آپ بہرے بن کر کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ لوگ آپ کو بہرا کہتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا ایک عورت کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا اور وہ عورت کی ہوا نکلی تو میں نے اس کے سامنے اپنے آپ کو بہرا ثابت کیا تاکہ اس کی شرمندگی ختم ہو جائے۔ فرمایا مجھے بہرا کہلانا تو گوارا ہے، لیکن کسی مومن کی عزت پہ حملہ ہو جائے، کوئی مومن میری وجہ سے شرمندہ ہو جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے اپنے بزرگوں کا تر امتیاز، یہ ان کی فکر ہے کہ میری وجہ سے کوئی شرمندہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں، لوگوں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔